الواد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر بآواز بلند تر صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعلان سماعت فرمانے انشاءاللہ کل اس سلسلے کی آخری مجلس منعقد ہوتی ہے اور مجلس کے بعد مجلس مولا کا بھی اہتمام ہے. آپ کا پابندی اور حصہ شرکت کرنا ہے. انشاءاللہ کل صاحب شروع ہو جائے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاس. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی 21ویں آیت جس میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو اس بات کا حکم دیا کہ پیغمبر کہ آپ کہہ دیں، یہ اعلان کر دیں کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تم ہماری پیروی کرو، ہمارا اتباع کرو. اس طرح اللہ تم سے محبت رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور اللہ غفور و رحیم ہے. آیت کے ذیل میں عنوان آپ کی خدمت میں ذکر کیا کہ حسینی طرز زندگی اور حسینی سلیقہ زندگی کیا ہے. اس عنوان سے دو موضوع کے تحت آپ کی خدمت میں ایک مختصر خاکہ پیش کیا گیا، اگرچہ بہرحال مفصل گفتگو کے لیے وقت اور کافی گویا وقت میں وسعت درکار ہے، لہذا صرف بہرحال مختصر اور اشارتاً گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. اور طیب اور پاکیزہ زندگی اور خبیث زندگی اور اس کے جو صفات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں انسان کی زندگی میں. دوسرا عنوان ذکر کیا گیا کہ خوف خدا اور خدا کے اوپر ایمان کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اثرات کل آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے کہ اگر خوف خدا پایا جاتا ہے تو انسان کی زندگی میں وہ اثرات ظاہر ہوں گے کہ انسان ہمیشہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھے گا. تیسرا عنوان جو انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ حریت اور آزادگی کا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ یہ مفہوم آزادی ہے. حقیقت میں جس عنوان کو ہم نے ذکر کیا وہ کوئی ایک نیا نہیں ہے اور کوئی ایسی نئی گفتگو بھی نہیں ہے. بہرحال مختلف باتیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں، یہ باتیں آپ کی خدمت میں دوسرے عنوان کے تحت بھی پیش کی جاتی رہتی ہیں اور آپ ماشاءاللہ ان تمام باتوں سے آشنا ہیں. لیکن ایک جو خلا پایا جاتا ہے ہماری زندگی میں اور خاص طور سے ہماری دینی زندگی کے حوالے سے، وہ یہ کہ انسان کی جو دنیاوی زندگی ہے وہاں فکر و عمل میں تضاد ناممکن ہے. فکر اور عمل میں تضاد ناممکن ہے.
اس لیے کہ عمل فکر کی بنیاد پر ہوتا ہے، یعنی عمل کی بنیاد انسان کی فکر ہوتی ہے، انسان کی سوچ ہوتی ہے، اور کوئی بھی عمل بغیر سوچ اور فکر کے ہو ہی نہیں سکتا. بہت اچھی بات. یعنی مثلا کوئی انسان یوں ہی ٹہل رہا ہو، اب اس سے پوچھیں کیا کر رہے ہو، تو اس کا جواب ایک ریزن وہ بیان کرے گا. یعنی انسان کا کوئی بھی عمل بغیر کسی ریزن کے انجام ہی نہیں پاتا، وہی ریزن اس کی فکر ہوا کرتی ہے. تو دنیاوی زندگی میں تو انسان کی فکر اور عمل میں اصلا تضاد ناممکن ہے. مثلا شاید ہم نے بارہ یہ جملہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ آپ الہ آباد کی طرف جا رہے ہوں، ہم پوچھیں آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کیا سوچ کے جا رہے ہیں، آپ کہیں ہم کو سلطان پور جانا ہے. انسان کہے گا کہ نہیں آپ غلط بول رہے ہیں، آپ جب اس طرف جا رہے ہیں، پورب میں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ سلطان پور جانے کا نہیں ہے. یعنی آپ جو سوچ رہے ہیں اس کے خلاف آپ عمل انجام نہیں دے سکتے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کرے تو یا جھوٹا کہا جائے گا یا بیوقوف کہا جائے گا. یا مثلا ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر ہم کسی ایک درخت میں گرم پانی ڈال دیں گے تو یہ سوکھ جائے گا. یہ ہماری سوچ ہے، ہماری فکر ہے، یہ اس بات کا ہمیں یقین ہے. تو جب پیڑ کو سکھوانا ہوگا تبھی اس میں گرم پانی ڈالیں گے. یعنی اگر ہم ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم یہ پیڑ سکھوا دیں، اس کو خشک کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں ارادہ ہے تو یہ کام نہیں کریں گے. یہ جو دنیاوی زندگی میں یہ تضاد ناممکن سا لگتا ہے، یہ ہماری دینی زندگی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یعنی دینی زندگی میں ہمارے عمل اور ہماری فکر میں، ہمارے عمل اور ہمارے عقیدے میں اختلاف ہی اختلاف پایا جاتا ہے. عقیدہ ہمارا کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. سبحان اللہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا معبود صرف اور صرف پروردگار ہے. ہمارا معبود خدا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اپنے معبود کے سوا کسی سے کوئی مدد مانگتے ہی نہیں ہیں. اور مانگتے نہیں، یہ بلکہ اس طریقے سے جملہ کہنا چاہیے کہ خدا کے علاوہ اور ہمارے معبود کے علاوہ کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا کہ اس سے ہم جا کے مانگیں. لیکن اپنی عملی زندگی میں ہم آ کے جب دیکھتے ہیں تو کیا صرف اور صرف خدا کی پرستش کر رہے ہیں؟ ہر ایک کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کے سامنے سر جھکانے میں ہمیں آر محسوس ہوتا ہے، ننگ محسوس ہوتا ہے. ہم ایاک نستعین کہتے ہیں کہ پروردگار ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، صرف وہی پروردگار ہے کہ جو ہماری مدد کر سکتا ہے. لیکن اپنے تمام امور میں، اپنے تمام مجبوریوں میں، اپنے تمام مشکلات میں جو سب سے آخر میں جس کا نمبر آتا ہے وہ خدا ہے. یعنی جب دنیا کے تمام سہارے ہمارے لیے ختم ہو جاتے ہیں تب ہمیں خدا یاد آتا ہے. اگرچہ بہرحال دنیا کے اسباب میں جانا اور ان سے گویا کام لینا یہ خدا کی یعنی توحید کے منافی نہیں ہے، لیکن اس وقت بھی خدا کو یاد رکھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ تو بندگی کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کے باوجود جب ہم دنیا سے مایوس ہوتے ہیں تب خدا یاد آتا ہے. یہ ہمارے فکر اور عمل کا تضاد ہے یا نہیں؟ اب توحید سے نیچے آئیں. ہم پیغمبر ختمی مرتبہ حضرت محمد رسول مانتے ہیں. رسول یعنی خدا کا پیغام پیغمبر لے کے آئے ہیں اور انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. اب اس عقیدے کا دو لازمہ ہے. ایک تو یہ کہ جب بھی ہمیں خدا کا پیغام چاہیے تو ہم صرف رسول سے لے سکتے ہیں، اس لیے کہ رسول کے علاوہ کوئی خدا کا پیغام لا ہی نہیں سکتا. کسی کا خدا سے رابطہ ہی نہیں کہ وہاں سے پیغام لے کے آئے. لہذا صرف اور صرف خدا کے پیغام ہونے کا لازمہ یہ ہے کہ جو رسول کہیں گے وہی خدا کا پیغام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی خدا کا پیغام نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیں کہ رسول کے وصال کو، رسول کی رحلت کو 14 صدیاں گزر چکے ہیں، لیکن وہی ابھی بھی ہمارے قوم میں نازل ہو رہی ہے.
ابھی بھی ہمارے ہاں خدا کا پیغام آ جاتا ہے. آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آیا ہے کہ مشکل وقت ہے 5 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے 11 روپے صدقہ دے دیں, 3 بھائیوں کی نظر کرا دیں, 5 بیویوں کا فاتحہ پڑھ دیں. یہ وہی ہے کہ نہیں؟ یہ پیغام کہاں سے آ رہا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر جو پیغام جو لانا تھا وہ پیغمبر مکمل پیغام دے کے گئے. اب وہ پیغام ہم تک کیسے پہنچے گا؟ اس کے راستے بھی بیان کر کے گئے. جب سب کچھ معین ہو چکا ہے تو یہ باقی دین کے احکام آ کہاں سے رہے؟ وہ جتنے امور کے جس کو ہم اپنی بالکل ٹھیٹ زبان میں کھوم ٹٹکا کہتے ہیں, یہ دین کا حصہ کیسے بن گیا؟ یعنی ویسے اگر کوئی موقع آ جائے آپ ہر منہ پہ یہی بات سن لیں گے, کہہ رہے نہیں یہ سب کچھ ہوتا نہیں ہے. لیکن جب موقع آ جائے تو پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے جو کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہوتا نہیں. اگر ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لہذا اس خوف سے ہم بہت ساری چیزیں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں صرف نمونے بیان کر رہے ہیں ہم, بہت زیادہ بہرحال یعنی دقیق مثالیں دینے کی بھی عادی نہیں ہے کہ کوئی انسان صرف اور صرف یہ تلاش کرنے لگے کہ بات اس کے لیے کہی جا رہی نہیں. ہم کو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ سارے وہ امور ہیں کہ جو ہمارے عقیدے کے منافی ہوتے ہیں اکثر, لیکن ہیں ہماری زندگی میں پائے جاتے ہیں. آئے کہاں سے یہ جواب ہم کو تلاش کرنا. اس کے بعد عقیدہ امامت میں آ جائیں. امام یعنی پیشوا, امام یعنی جو آگے چل رہا ہو. اب ظاہر ہے کہ آگے پیچھے چلنے کا جو ایک سلسلہ ہے وہ یہی ہے کہ اگر ہم نے کسی کو امام بنایا ہے تو اس کا مطلب ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں, اور اگر اس کا اور ہمارا راستہ الگ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو امام نہیں مانا ہے, وہ ہمارا پیشوا نہیں ہے, وہ ہمارا راہبر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارے آگے وہ نہیں دکھائی پڑتا. بلکہ بسا اوقات ہم خود, بہرحال ہم تو ایک اچھے زمانے میں ہیں کہ امام کے حضور سے فیضیات نہیں ہوئے تو گویا ایک ہمارے لیے اچھائی ہے, ورنہ ائمہ کے زمانے میں ایسے افراد ہوتے تھے کہ جو امام کو آ کے مشورے دیا کرتے تھے. آپ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا, یہ ہوتا تو اچھا ہوتا, یہ کرتے تو بہتر ہوتا. یہ کرنے والے بتانے والے ائمہ کے زمانے میں بہت تھے, اور اگر ہمارے زمانے میں بھی حضور کا زمانہ ہوتا, امام کے وجود سے ہم شرف یاب ہوتے, امام کے حضور سے شرف یاب ہوتے, تو ظاہر ہے کہ ہماری بھی خصلتیں اس سے بہت زیادہ الگ نہیں ہیں. اس لیے کہ جن کو امام نے ہمارے درمیان اس لیے رکھا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. ہماری توقع یہ ہے کہ وہ ہماری پیروی کرے, وہ ہماری بات مان لیں. ممبروں سے یہ جملے آپ سن لیں کہ عالم کیا کہتا ہے, مولوی کیا کہتا ہے, مرجع کیا کہتا ہے, اس سے نہیں مطلب, لیکن ہم یہ کہتے ہیں. جہاں پر یہ کہنے کو آپ کے اندر کہنے کی ہمت ہے تو پھر کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام کیا کہتے ہیں ہم سے نہیں مطلب ہے, لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ سنو. خدا کیا کہتا ہے ہم سے نہیں مطلب ہے, لیکن ہم جو کہتے ہیں وہ سنو. یہ سارے ہمارے وہ نمونے ہماری زندگی کے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری دینی زندگی میں ہماری فکر اور ہمارا عمل, ہمارا عقیدہ اور ہمارا عمل بالکل 2 راستے الگ الگ چل رہے ہیں. اب 2-3 مثالیں تاریخی عنوان سے ذکر کرتے چلیں. امام جعفر صادق علیہ مقام کا ذکر کیا کہ فلاں مقام پر مولا آپ کے چاہنے والے بہت ہیں, لیکن ان کی روش, ان کا سلیقہ زندگی, طریقہ زندگی وہ آپ سے الگ ہے. امام نے بہرحال اس کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم اس کے امام ہیں کہ جو ہماری اطاعت کرتا ہے, جو ہماری پیروی نہیں کرتا ہم اس کے امام بھی نہیں. یعنی ہم اس کے امام ہو بھی نہیں سکتے جو پیروی ہی نہیں کرتا, جو ہمارے پیچھے نہیں چلتا تو ہم اس کے آگے ہیں ہی نہیں کہ اس کے امام قرار پائیں. لہذا ہم اس کے امام ہیں کہ جو ہماری اطاعت کرتا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پایا جاتا ہے کہ ہمارا شیعہ وہی ہے کہ جو ہماری اطاعت کرتے ہیں, ورنہ اگر ہماری اطاعت نہیں کرتے تو ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا. اور یہ بہرحال تمام ائمہ کی زندگی میں امام صادق علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ وہ خراسانی نے آ کے کہا کہ بہت چاہنے والے ہیں. امام نے کہا کہ کتنے چاہنے والے ہیں, ایسے جیسے ہارون.
جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جناب حمزہ کی قبر پر پیغمبر کی وفات کے بعد گریہ کر رہی تھی، رو رہی تھی۔ پیغمبر کی وفات کے بعد جن لوگوں کو بہت خاص طور سے یاد کیا گیا، حتی مولا کائنات نے ایک گویا حسرت بھرے میں انداز میں یاد کیا، وہ جناب جعفر اور جناب حمزہ نے۔ مولا کائنات نے گویا مرثیہ پڑھا، وا حمزہ ولا حمزہ اليوم، حمزہ کہاں ہے؟ آج حمزہ نہیں ہے، وا جعفرا ولا جعفر اليوم، جعفر نہیں ہے، کاش جعفر ہوتے۔ جیسے جناب حمزہ سے گویا وہ دلی لگاؤ جناب فاطمہ کا ایک جد اور رشتے کی بنیاد پر جناب فاطمہ قبر جناب حمزہ پہ جایا کرتی تھی، جبکہ مدینے سے کافی فاصلہ ہے، مسجد پیغمبر سے کافی فاصلے پر قبرستان ہے۔ وہاں پر جناب فاطمہ گریہ کر رہی تھیں، لوگ بھی پہچانتے تھے کہ جناب فاطمہ کی گریہ جو درد ہے وہ جناب فاطمہ کا کیا ہے۔ سب جانتے تھے کہ صرف ایک پیغمبر کی وفات نہیں ہے کہ جس نے جناب فاطمہ کو رنجیدہ کیا ہے، بلکہ وہ سارے مسائل جو اس وقت پیش آئے وہ جناب فاطمہ کے گریہ کا سبب تھے۔ جیسا ایک شخص نے آ کر گویا شکوہ کرنا چاہا، گیلا کرنا چاہا، کہ بی بی پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا تھا غدیر میں، ہم نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی، اور اس کے بعد آج بھی ہم علی کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن خود علی نے قیام کیوں نہیں کیا؟ یعنی ہم اگر علی قیام کرتے تو ہم کھڑے ہوتے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، جناب فاطمہ نے ارشاد فرمایا کہ علی امام ہے، امام کی مثال کعبے کے جیسی ہے، کعبے کے پاس لوگ جاتے ہیں، کعبہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ علی کے در پر آتے۔ علی امام ہے، علی کو آگے چلنا ہے۔ علی اگر لوگوں کو بلا کے لے کے آئیں گے تو علی پیچھے چلنے والے ہوں گے، آگے چلنے والے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا مولا کائنات نے خود قیام نہیں کیا، جب لوگ آئے تو امام نے انکار بھی نہیں کیا، پھر اس وقت حکومت بھی قبول کر لیا۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ حق ولایت ہے ہی ایسا نہیں کہ کوئی چھین سکے، لیکن بہرحال یہ ایک فاصلہ تھا ائمہ اور ائمہ کے چاہنے والوں کی زندگی میں، اور تاریخ نے اس سے بھی زیادہ بدترین نمونے لکھے ہیں۔ جناب فرزدق کوفے کی طرف سے آ رہے تھے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی راستے میں، امام نے کوفے کا حال پوچھا فرزدق سے۔ جناب فرزدق کا جملہ یہ تھا کہ کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں ابن زیاد کے ساتھ۔ یہ دل جب آپ کے ساتھ ہیں تو تلواریں ابن زیاد کے ساتھ کیوں ہیں؟ یہ فکر و عمل کا تضاد ہے جو صرف دینی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے گویا یہ فیصلہ کیا کہ دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہترین فیصلہ ہے، اگر تلواریں ابن زیاد کے ساتھ نہ رہیں تو دنیا آباد نہیں ہو سکتی، پھر قتل کر دیے جائیں گے، پھر مار دیے جائیں گے، پھر وہ انجام ہوگا کہ جو شہداء کربلا کا ہوا، یعنی ان کو قتل کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہذا دل امام حسین کے ساتھ ہیں اور تلواریں ابن زیاد کے ساتھ، اور یہ حقیقت تھی، یہ کوئی فرزدق کا جملہ نہیں تھا، یہ حقیقت، کوفے کے حالات تھے ہی ایسے۔ واقعاً بعض لوگوں نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ کوئی شخص انہی اسیروں میں سے، اب جناب سکینہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے، کہ بالیاں اتار رہا تھا اور رو رہا تھا۔ پوچھا رو کیوں رہے ہو؟ کہ آپ کی غربت پہ رو رہے ہیں، کہ آپ کے اوپر اتنی مصیبت کے دن کے آپ کو لوٹا جا رہا ہے۔ بالیاں کیوں اتار رہے ہو؟ کہ ہم نہیں اتاریں، کوئی دوسرا اتارے۔ یعنی یہ کون سا گریہ ہے؟ اس کو کیا انسان کیا نام دے سکتا ہے؟ محبت کہہ سکتا ہے اس کو؟ لہذا یہ فکر و عمل کا جو تضاد ہے، اس نے ہمیں ہمارے دین سے بہت زیادہ دور کر دیا۔ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ماننے والے بھی ہیں ویسے جیسے چاہنے والے ہیں۔ بہرحال اس کے لیے انسان شاید ہاں نہ کہہ سکے، جو ایک گیپ پایا جاتا ہے، جو فاصلہ پایا جاتا ہے عملی زندگی میں، اس میں انسان دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ امامت صرف دعوے کی بنیاد پر نہیں قائم ہو سکتا،
پیغمبر نے مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے بعد اس بات کی دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، اللہم ظالمن والا وعادمن عدا، پروردگار جو علی سے محبت رکھے اسے تو محبت رکھنا، جو علی سے دشمنی رکھے اسے تو دشمنی رکھنا، وانصر من نصرہ، پروردگار جو علی کی مدد کرے اس کی تو مدد کرنا، وخذل من خذلہ، جو علی کو چھوڑ دے علی کی نصرت نہ کرے پروردگار تو اس کی بھی نصرت نہ کرے۔ یعنی ہماری نصرت پروردگار عالم اس وقت کرے گا کہ جب ہم اہل بیت کی نصرت کے لیے تیار ہیں۔ لہذا ہم اہل بیت علیہ السلام کی جتنی باتیں ذکر کرتے ہیں ان کو اگر اپنانے کی کوشش کریں، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، یعنی ہم کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے بھی گویا ایک ہمارے لیے یہ گویا اجازت ہے یا رخصت دی گئی ہے ہمیں کہ تم کوشش کرو۔ ہر انسان ممکن ہے کہ زہیر ابن قین نہ بن سکے، ہر انسان کے بس میں نہیں ہے حبیب ابن مظاہر بننا، ہر انسان مسلم ابن اوسجا نہیں بن سکے گا، لیکن کوشش کرنا یہ ہر انسان کے بس میں، لہذا انسان کوشش کرے، اہل بیت علیہ السلام سے قریب ہونے کی کوشش کرے، اور یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی کشتی نجات ہے، اور اس کشتی نجات میں امام حسین علیہ السلام کی کشتی اس سے بہت زیادہ ہم قریب ہیں۔ یقیناً یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ذکر حسین میں صرف ہوتا ہے۔ کسی قوم اور مذہب میں کوئی ایسا پرو، کوئی ایسا تہوار نہیں ہے کہ جو 2 مہینے منایا جاتا ہو، صرف یاد حسین کا سلسلہ ہے جس کو ہم تہوار نہیں کہتے، یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، ہماری زندگی کے 2 مہینے اس پہ صرف ہوتے ہیں۔ جس ذات کے لیے ہم اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ صرف کر رہے ہیں اس سے ہم کتنی قربت رکھتے ہیں یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اس کے پیغام سے ہم کس حد تک آشنا ہیں یہ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف اور صرف گفتگو میں نہیں، عمل کی منزل، یہ صرف اور صرف انسان عمل کی منزل میں اہل بیت سے قریب ہو سکتا ہے، اور یہ وہ چیزیں بھی نہیں ہیں کہ جس کے لیے کوئی انسان یہ بہانہ کر سکے کہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک بہرحال بہت ہی عام بہانہ ہمارے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ ارے اب تو اتنا الٹے سیدھے لوگ مجلسیں پڑھتے ہیں اور کوئی صحیح بات بتاتا ہی نہیں ہے، جتنی صحیح باتیں ہم کو پتہ ہیں اتنے کے اوپر اگر ہم نے عمل کیا ہے جزاک اللہ۔ تو جس نے صحیح نہیں بتایا ہم اس کا دامن حشر میں پکڑ لیں گے۔